پزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی ہونے والا طالب علم حیدر شہید ہو گیا۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے طلباء کی تعداد 5 ہو گئی، 4 طالبات شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے لیے ہندوستان اپنی پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ چین، پولینڈ اور اقوام متحدہ کی خزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پولش سفیر نے کہا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد ضروری ہے۔ سلامتی کونسل نے بیان میں کہا حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں، جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے یو این چارٹر اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے گہرے برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دنیا جانتی ہے بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ آہنی دوا بنیاد مرصوص بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ مزاحمت تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنی روایتی افواج کی مکمل طاقت ابھی تک استعمال ہی نہیں کی۔ اس کا بڑا حصہ بلوچستان اور کے پی میں بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف مصروف ہے۔ بھارت کئی برسوں سے جنگی جنون میں مبتلا ہے جو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ بھارت ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا۔ پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہ دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سپرد کی۔ تقریب میں وفاقی وزراء اور سروسز چیفز نے بھی شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے۔ ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا۔ بنیاد مرصوص کا مطلب واضح ہے اور ہم اللہ کی مدد سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا۔ میڈیا ہمارا پہلے ہے، میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا نام کس نے تجویز کیا؟ صحافی کا فیلڈ مارشل سے سوال۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا نام فیلڈ مارشل نے تجویز کیا، مشاورت سے رکھا گیا۔ شاندار اعزاز کے حصول پر شرکاء کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ صدر اور وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا، وطن کا دفاع کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل نے ایمان و یقین کے ساتھ ملک کا دفاع کیا جس کا میں گواہ ہوں۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، ملٹری فتح کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سفارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ جارحیت کرنے والے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سبق سکھا دیا۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی سلام پیش کیا۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے جو ترلے کیے بتا نہیں سکتے، دشمن کے آگے جوان سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ایوان صدر میں سینئر عسکری حکام کی گفتگو۔ پاکستان نے ایسا کام کیا کہ بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، سچے انداز میں اپنی جنگ لڑی، دشمن کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کیا سیز فائر حتمی ہے؟ اس سوال پر سینئر عسکری حکام نے بتایا بھارت اب کسی بھی رد عمل کی جرت نہیں کر سکتا۔ قوم کی مدد سے بھارت کو شکست دی،
قوم کی یکجہتی کا مثالی نمونہ دیکھا۔ ایسا اتحاد ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ غزوہ بدر میں 313 نے بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس جنگ میں پاکستان کو اللہ کی مدد حاصل رہی۔ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد جاری رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ آپریشن بنیان مرصوص اور خوزدار میں دہشت گرد حملے کے شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ بلوچستان اور کے پی میں پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے کہا، خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرنے والا بھارت خود دہشت گرد ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عوام کا تحفظ افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے کہا، آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس سے معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ آئی ایم ایف ترقی پذیر ملکوں کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وفد نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا، آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف جولی کوزک کے ہاتھوں بھارتی صحافی کو شرمندگی کا سامنا۔ جولی نے نیوز کانفرنس میں کہا، آئی ایم ایف بورڈ نے 9 مئی کو جائزہ مکمل کیا۔ پاکستان نے تمام اہداف پورے کیے اور اصلاحات میں پیش رفت کی۔ بورڈ کے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ قرض کی یہ رقم بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ہوتی ہے، حکومت پاکستان کے بجٹ کے لیے نہیں۔ قرض کی رقم صرف اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے دی گئی ہے۔ بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگا۔ سوال کے بجائے پاکستان پر الزام تراشی ترجمان ٹیمی بروس نے روک دیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت میں دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ امریکہ نے جنگ روکنے میں کردار ادا کیا۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ کانگریس رہنما نے بھارت کی عبرتناک شکست تسلیم کر لی۔ کانگریس ایم ایل اے وجے ودیتوار نے مودی کی جنگی سوچ کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان نے سستے ڈرونز بھارت بھیجے، بھارت نے اربوں جھونک دیے۔ چین نے پاکستان کو 5000 ڈرونز دے کر بھارت کی کمزوری بے نقاب کر دی۔ پاکستان نے بھارت کے 3-4 رافیل طیارے تباہ کر دیے، مگر مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی بدستور برقرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثنا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان احمقانہ قرار دے دیا۔ کہا، قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دے۔ مانی سے ملاقات کا مسئلہ جیل حکام اور ملاقات کرنے والوں کا ہے۔ پی ٹی آئی سے پارٹی کے اندرونی معاملات نہیں سنبھل رہے تو حکومت سے کرنے والی بات کیسے ہوگی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا، جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کی تقرری لازمی ہے، صدر پاکستان کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازمی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، صدر مملکت کو تبادلے کا آئینی اختیار ہے، صدر مملکت کو تبادلے کے لیے کوئی کیسے انفورس کر سکتا ہے، آپ دلائل ججز کے ٹرانسفر تک محدود رکھیں۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا، جسٹس آصف ایڈیشنل جج تھے، تبادلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ تقرری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا جوڈیشل کمیشن جسٹس آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی کی بنا پر مستقل کرنے کا فیصلہ کرے گا؟ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت۔ گندم کی باقیات جلانے سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ریمارکس دیے، فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر فی ایکڑ 15,000 روپے جرمانہ وصول کیا جائے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر ٹیوب ویلز کی بجلی بند کی جا سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، احمد علی صدیقی عہدے کے اہل نہیں۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار۔ سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ساہیوال سے بھی سی ٹی ڈی نے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں منشیات کی نقل و حرکت کے لیے ایمبولینس استعمال ہونے لگی۔ بلدیہ پولیس نے ایمبولینس سے مین پوری اور دیگر منشیات برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔
اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 93 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں مغازی کیمپ کو نشانہ بنایا، جبالیہ پر حملے کے بعد 50 افراد ملبے تلے دب گئے۔ مغربی کنارے پر یہودی آبادکاروں کا گاؤں پر حملہ، مسجد کو جلانے کی کوشش۔ غزہ میں خوراک کی قلت سے 29 بچے شہید، 14,000 کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدام ضروری ہے۔ جموں و کشمیر کے عوام بھارتی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان، کہتے ہیں بھارت کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید، 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسپتالوں پر حملے پر سلامتی کونسل کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں جعلی سرچ آپریشن، 2 کشمیری شہید۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے کی اجازت معطل کر دی۔ ہارورڈ کی SEVP صنعت منسوخ، غیر ملکی طلباء کو منتقلی یا امیگریشن حیثیت کھونے کا سامنا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ہارورڈ پر یہود مخالف اور چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعاون کا الزام۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ کی $2.3 بلین کی وفاقی فنڈنگ پہلے ہی منجمد کر رکھی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو پاک بھارت جنگ بندی کرانے پر خراج تحسین، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کی جانب سے واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرکوں پر آگاہی مہم جاری۔ صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان کہتے ہیں صدر ٹرمپ کشمیر پر سلامتی کونسل کی منظور قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور آج روم میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ نے یورینیم افزودگی ختم کرنے پر اصرار کیا تو جوہری معاہدہ ناممکن ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کا خدشہ، طیارہ گرنے سے متعدد گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ PSL 10 میں کراچی کنگز کا سفر تمام، ایلیمنیٹر لاہور قلندرز کے نام۔ قلندرز نے 191 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ عبداللہ شفیق کی 35 گیندوں پر 65 رنز کی میچ وننگ اننگز۔ فخر زمان 47 اور کوشال پریرا 30 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسن علی کی 2 وکٹیں۔ کراچی کنگز نے 8 وکٹوں پر 190 رنز بنائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کے 52 گیندوں پر 75 رنز رائے گا۔ خوشدل شاہ 27 رنز کے ساتھ نمایاں، دیگر بیٹرز ناکام۔ حارث رؤف نے 3 اور شاہین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ لاہور قلندرز نے دوسرے ایلیمنیٹر میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ سابق کرکٹرز کی فیلڈنگ پر تنقید، ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا کراچی کنگز کے خلاف پاور پلے میں 70 رنز بنے، ایمرجنگ پلیئر کو نمبر 4 پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیموں کے باؤلرز کو سپورٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے اتنے زیادہ رنز بنائے۔ ہمارے کھلاڑی اس PSL کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے۔ اداکار حسن احمد بنے مہمان اور سامنا کیا معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے شائقین کو خوب ہنسایا۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے لیے اڑان بھر لی۔ ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ ارشد ندیم پیرس اولمپکس کے بعد پہلی مرتبہ کسی ایونٹ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔